امتل اچانک چونکی. اس نے مضطرب نگاہوں سے باری باری ہم سب کی طرف دیکھا. وہ ہونٹ کاٹ رہی تھی. پھر اس نے دھیرے دھیرے برفانی چوٹیوں کی طرف نگاہیں پھیر لیں. بیچارہ انسان، وہ جیسے اپنے آپ سے بولی. انسان تاریخ کا خام مال ہے. جس طرح انجن کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، فیکٹریوں اور کارخانوں کو خام مال کی، تب پروڈکشن ہوتی ہے اور مال تیار ہو کر نکلتا ہے، اسی طرح انسان بھی کاروبار حیات کے لیے خام مال کا کام دیتا ہے. کبھی تاج شاہی کے لیے اس کے کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، کبھی جمہوریت کی خاطر لاکھوں کی تعداد میں کٹ مرتا ہے، اور کبھی بالشوازم کے لیے مرتا اور زندہ درگور ہو جاتا ہے. ہر ازم ایک فیکٹری ہے جس کے لیے انسانی خون درکار ہوتا ہے. انسان تاریخ کے ہر دور میں خام مال کی طرح استعمال ہوا ہے. عاطف چپ چاپ بہن کی طرف دیکھ رہا تھا، اور میں پہلی بار تاریخ کے افرید سے شدید طور پر خائف ہو گیا تھا. ہم لوگ اپنی تمام تر ذہانت اور فراست کے باوجود زندگی کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ بھید انوکھے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر ہم سب خاموش رہے. پھر عاطف بولا، ہم تینوں رات کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے، ہوٹل واپس جانا ہے یا کچھ اور ارادے ہیں؟ میں نے لقمہ دیا. ہوٹل جا کر کپڑے بدلتے ہیں، آج پھر سیف الملوک چلیں. نہیں، امتل نے تجویز رد کر دی. ارادہ کر کے لطف حاصل کرنا قدرتی نہیں ہوتا. برف سے خون نہیں نچوڑا جا سکتا. مناظر لیمو نہیں ہوتے کہ انسان ان کا رس نچوڑ کر لطف اندوز ہوتا رہے. جس طرح دوسرے بوسے میں پہلے بوسے کی طرح گرمی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی منظر ایک بار دیکھنے کے بعد دوسری بار دیکھنے سے تجسس سے خالی ہوتا ہے. میرا خیال ہے جہاں آپ ہیں اور جو لمحہ آپ کے ساتھ ہے، بس وہی آپ کا ہے. میں ہنس پڑا. آپ ہمیشہ اپنی مرضی تھوپتی ہیں. ہرگز نہیں. آپ جانا چاہیں تو میں کیوں روکوں گی؟ آپ بے شک چلے جائیں. میں تو آج اٹالین سیاہ کے ساتھ ٹراؤٹ مچھلی پکڑوں گی. عاطف نے جھٹ میری طرف دیکھا. میں نے ہنس کر کہا، یہ جو لمحہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہے؟ میں دعویٰ کر سکتی ہوں. دیکھیے، آج صبح مجھے اس جھونپڑے کا خیال آیا اور میں چلی آئی. میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا، فرض کیجئے یہ غیر سماجی فعل ہوتا تو بھی آپ یہی کرتی؟ کمال ہے، وہ حیرت سے بولی. یعنی آپ مجھے اس قدر مجبور سمجھتے ہیں؟ اتنے دن ساتھ رہ کر بھی آپ نے صرف یہی پایا ہے؟ نہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے آپ کو کبھی مجبور نہیں پایا. لیکن شاید میرے تحت الشعور میں یہ بات موجود ہے. پتہ نہیں میں کیوں چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی نہ کسی لمحے مجبور پاؤں. ارے بھائی چلو. عاطف گھبرا گیا. میرے سامنے یہ الٹی سیدھی مت ہانکا کرو، خواہ مخواہ الجھن ہوتی ہے. امتل ہنستے ہنستے کھڑی ہو گئی. مائی حوا اور اس کے بچے بھی کھڑے ہو گئے. کتا دم ہلا رہا تھا. امتل نے چھوٹے بچے کے گال پر چٹکی بھری تو وہ بے ساختہ ہنسنے لگا. امتل نے اسے چوما، مائی حوا کا شکریہ ادا کیا، اور جب رخصتی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مائی حوا بے طرح شرما گئی اور پھر بے ساختہ ہنس پڑی. اس نے امتل سے ہاتھ تو ملا لیا، لیکن اس طرح جیسے کسی اجنبی مرد سے ہاتھ ملا رہی ہو. اس کی یہ ادا ہمیں بہت پیاری لگی. گھنٹے 1.5 کی یہ ملاقات تاریخ کا ایک باب تھا. راستے میں دیسی اور بدیسی لوگ پیدل اور گھوڑوں پر ملتے رہے. جھیل سیف الملوک کی طرف جانے والی یہ مخلوق ہمیں رات کے کپڑوں میں دیکھ کر ہنستی اور مسکراتی رہی. جب ہم ہوٹل پہنچے تو بحر خانسامے اور دوسرے لوگ ہمیں حیرت اور خوشی سے دیکھ رہے تھے. اٹالین سیاہ برآمدے میں کھڑا تھا. ٹراؤٹ مچھلی کے شکار کا سامان اس کے ہاتھ میں تھا. وہ ہلکے سے تمسخرانہ تبسم کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا تھا. امتل نے اس سے کہا، اگر آپ تھوڑی دیر انتظار کر سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. مجھے نہایت خوشی ہوگی، سیاہ نے جواب دیا.
کپڑے بدلنے میں 10-15 منٹ لگے۔ امتل نے ہمیں بھی شکار کے پروگرام میں شامل کر لیا تھا۔ دریائے کنار کی چیخ و پکار کسی فیکٹری کے شور و ہنگامے سے کم نہ تھی۔ اس کی سراسیمگی اور اضطراب میں انسانی روح کی بے چینی اور تڑپ تھی۔ اس کی بے پناہ مچلتی ہوئی لہروں کو دیکھ کر امتل بولی، اس دریا کے بہاؤ میں تلوار کی دھار کی سی تیزی اور کاٹ ہے۔ اٹالین سیاہ نے جو ایک چٹان پر بیٹھا تھا اور کانٹے اور ڈوریاں ٹھیک کر رہا تھا، امتل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں قدرے پھیل گئیں۔ اس نے پوچھا، آپ کو جھیل سیف الملوک کیسی لگی؟ امتل 1-2 لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے منہ میں جو زبان ہے اس میں اتنی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا اور میرے دل نے جو محسوس کیا ہے اسے بیان کر سکے۔ ہاں، میری آتما کو زبان مل جائے تو شاید جھیل سیف الملوک کی سچائی بیان کر سکے۔ ہاں، اٹالین سیاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ میں سمجھتا ہوں اس منظر کو سینے کے کسی گوشے میں چھپا کر رکھ لیا جائے اور ضرورت کے وقت گریبان چاک کر کے دیکھ لیا جائے، بس یہی انسان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، ایک اسپینی سیاہ نے جھیل سیف الملوک دیکھی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ خدا کے تصور کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ سب سے شاندار تعریف ہے، اٹالین سیاہ بولا، اور اس نے کانٹے دریا میں ڈال دیے۔ ہم سب کی توجہ ادھر ہو گئی۔ عاطف نے کہا، اس قدر تیز پانی میں کوئی مچھلی کس طرح سنبھل سکتی ہے اور کیوں کر کانٹے میں پھنسے ہوئے کیڑے کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے؟ سیاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ جس پانی میں آپ محض 5 منٹ تک ہاتھ نہیں ڈبو سکتے، اس پانی میں ٹراؤٹ مچھلی زندہ رہتی ہے۔ ظاہر ہے آپ اس کی قوت مدافعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے، عاطف نے اعتراف کیا اور ایک چٹان کے کنارے جمع شدہ جھاگ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور جھاگ کو ہتھیلی میں اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ جھاگ کے بلبلوں میں سورج کی شعائیں کوس قزح کے رنگ بن کر جھلمل جھلمل کر رہی تھیں، جیسے حباب سانس لے رہے ہوں۔ یہ رنگین سانس اسے بہت اچھے لگے، لیکن دیکھتے دیکھتے حباب ٹوٹنے لگے اور تھوڑی دیر بعد اس کی ہتھیلی میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ وہ جو ایک سبک سا جگمگاتا سا سفید پھول چند لمحے پہلے اس کی ہتھیلی پر اس کی نظروں کے سامنے تھا، ختم ہو چکا تھا۔ یہ تھی نیچر، جو بناتی ہے، بگاڑتی ہے، پھر بناتی ہے، پھر بگاڑتی ہے۔ سنگ دل نیچر اور بے دل نیچر، ہم اس سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اٹالین سیاہ خاموش تھا۔ اس کی نظریں رواں دواں پانیوں پر تھیں جہاں اس نے ٹراؤٹ مچھلی کے لیے کانٹے پھیلا دیے تھے۔ عاطف پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے اس طرح کے پانی میں جال زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ سیاہ نے ہمدردانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بہت قیمتی نسل کی مچھلی ہے، ہم اسے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اور نہ تجارتی بنیادوں پر اس کے شکار کی اجازت ہے۔ آپ منہ کا ذائقہ بدل سکتے ہیں مگر اس کی نسل ختم کرنے کے منصوبے پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ تو خیر سے پاکستانی ہیں، مجھے تو اٹلی میں ان پابندیوں کا علم تھا۔ عاطف نے خفیف سا ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ در حقیقت سیاہ ہیں، ہم نو دولتیے قسم کے لوگ ہیں، پہلی بار گھر سے نکلے ہیں، سیاحت کے قاعدے کلیے سے نابلد ہیں۔ سیاہ نے ہنس کر کہا، سیاہ تو میں بھی نہیں ہوں، نہ کتاب لکھنے کا ارادہ ہے اور نہ اخباروں کے لیے مضامین، بس زندگی کی یکسانیت سے اکتا کر بھاگ نکلا ہوں۔ امتل مان اس کی طرف متوجہ ہوئی، آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ ٹراؤٹ مچھلی پکڑ رہا ہوں، مگر یہ تو شاید مقصد نہیں ہو سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں یا زندگی کچھ دے سکتی ہے، پھر تو شاید مشکل آسان ہو جائے اور میں اسے پا بھی لوں، کیونکہ اس سے پیشتر میں جو کچھ چاہتا رہا ہوں اسے پاتا بھی رہا ہوں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ خواہشات جب تک پوری نہیں ہوتی انسان ان کے لیے تڑپتا ہے، برسر پیکار ہے، آمادہ جنگ رہتا ہے، انہیں حاصل کرنے کے لیے جان لڑا دیتا ہے۔ لیکن جب خواہشیں تکمیل ہوتی ہیں، پوری ہو جاتی ہیں،
تو بہت جلد محسوس ہونے لگتا ہے کہ جو مانگا تھا یہ تو نہ تھا اور جو کچھ چاہا تھا ہرگز یہ نہ تھا۔ آپ نے کیا چاہا تھا، کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اچھا تو آپ پوچھ کر ہی رہیں گے۔ اس نے پاؤں پھیلا کر آگے کر دیے، پتھر پر آرام سے بیٹھ گیا، چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، جیسے ماضی کی طرف جھانک رہا ہو۔ پھر اس نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں ایک ادنا کارکن تھا، بے حد مشکل سے پیٹ بھرنے کا آسرا ہوتا تھا۔ میں نے اخبار بیچے، مشینیں صاف کیں، دواؤں کا ایجنٹ رہا، اس کے علاوہ بھی جو کام ملا بے دریغ کیا، لیکن مختلف پیشوں نے مجھے بے حد پختہ کار بنا دیا۔ رنگ رنگ کا آدمی دیکھا، طرح طرح کے گر سیکھے اور پیسہ جمع کرنے کے ہزاروں ڈھنگ اپنائے۔ میرا مطمع نظر یہ تھا کہ دنیا میں سب سے اہم پیسہ ہے، سب سے ضروری روپیہ ہے۔ روپیہ ہو تو دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، آسانی، آسائش، عزت، صحت، عورت، شہرت، لذت، ہر چیز روپے کی رہین منت ہے۔ روپیہ نہ ہو تو آدمی کوڑی کا نہیں رہتا۔ میں نے 100 لیرے سے کام شروع کیا، لوگوں کے گھروں میں جا کر پرانا مال خریدتا، کوٹ، سویٹر، پرانا فرنیچر، جوتے، کتابیں، رسائل، تقریباً ہر چیز جو گھروں میں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں مجھے سستے داموں مل جاتی تھیں۔ پرانی چیزوں سے انسان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے لوگ قرض خواہ سے نظریں چرا کر نکل جاتے ہیں۔ قیمتی چیز ایک دن کے جیب خرچ کے عوض آسانی سے مل جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا لگتا تھا جیسے لوٹا ہوا مال ٹھکانے لگایا جا رہا ہو۔ مثلا میں نے ایک فانوس 10 لیرے میں خریدا تھا اور اسے 300 لیرے میں بیچ دیا تھا۔ 2 سال یہ کام کیا اور ہزاروں روپے کمائے۔ پھر میں نے اس کام کو مزید پھیلایا، دفتر کھول لیا، نوکر رکھ لیے اور ساری دنیا میں اپنا پرانا مال ایکسپورٹ کرنے لگا۔ نام ہوا، شہرت ملی، ہالی ووڈ اور دنیا کی دوسری فلم کمپنیوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، لاکھوں روپے کے آرڈرز ملتے اور دنوں اور ہفتوں میں مطلوبہ سامان مہیا کر دیتا۔ میں دنیا کے گوشے گوشے سے تاریخی اور تہذیبی نوادرات جمع کرتا، ان کی فہرستیں مرتب کرتا اور ان کی کاپیاں دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں اور فلم کمپنیوں کو بھیج دیتا اور پھر ان چیزوں کے منہ مانگے دام وصول کرتا۔ چند سالوں میں لکھ پتی ہو گیا، لیکن دولت کمانے کی ہوس بڑھتی ہی چلی گئی۔ چنانچہ میں نے کئی کارخانوں کے شیئرز خریدے، متعدد بینکوں کا ڈائریکٹر بن گیا، ریس کے لیے دنیا کی بہترین نسل کے گھوڑے خریدے، ریس کے ماہرین کو گراں قدر مشاہروں پر ملازم رکھا اور یوں چاروں طرف سے روپے کی بارش ہونے لگی اور میں کروڑ پتی بن گیا۔ نہایت عمدہ، میں نے اسے داد دی۔ عاطف بے حد توجہ اور شوق سے اس کی باتیں سننے میں محو تھا۔ امتل خاموش بیٹھی تھی۔ اٹالین سیاہ نے بات جاری رکھی۔ نوجوان دوستو، اس نے ڈوری کو تھوڑا سا لپیٹ لیا، میں نے جب پہلی بار کار خریدی تھی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری، پھر ہر سال نئے ماڈل کی بہترین کار خریدتا تھا۔ فیکٹری سے نکلنے والی پہلی 2-4 موٹروں میں سے ایک موٹر میرے پاس آتی تھی، اس امتیاز کے ساتھ کہ نئے سال کی نئی ماڈل سب سے پہلے فلاں شخص کے پاس آئی ہے۔ لیکن سچ جانیے کہ سب سے پہلے سیکنڈ ہینڈ کار کی خرید پر جو خوشی نصیب ہوئی تھی وہ ان بہترین کاروں کے نئے ماڈلوں میں نہیں تھی۔ یوں سمجھیے کہ یہ کاریں ہر سال اس طرح آتی تھیں جیسے دوپہر کو ہر روز لنچ آتا تھا۔ اس میں کسی قسم کی ندرت نہ تھی، نہ کسی طرح کا جذباتی ہیجان جیسے روز کے ملنے سے انسان ہاتھ ملاتا ہے، عادتاً یا روایتاً، کسی جذبے کے بغیر۔ دوستو، ٹراؤٹ مچھلی بہت مشکل سے قابو میں آتی ہے، لیکن ہم بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں۔ بیٹھے رہو اور کہانی سنو۔ ہاں تو مجھ اکیلے کے پاس اتنی بڑی کوٹھی تھی کہ اس میں 10 خاندان آسانی سے رہ سکتے تھے۔ 22 کمروں میں سے صرف 2 کمرے زیر استعمال رہتے، اور سچ پوچھئے تو صرف ایک ہی کمرہ جس میں میں سوتا تھا، ورنہ ڈرائنگ روم کا استعمال تو بس برائے نام تھا، کیونکہ میں سارا کاروبار دفتر میں کرتا تھا اور گھر پر شاذ و نادر ہی کسی سے ملتا تھا۔
لیکن جہاں تک نیند کا سوال تھا، میرے خوبصورت بیڈ روم اور نفیس ترین بستر میں وہ خواب خرگوش کے مزے کہاں، جب میں ناؤ کھیتا تھا اور سارا دن سیاحوں کو سیر کراتا تھا اور رات کو کشتی میں کمبل لپیٹ کر دنیا و مافیا سے بے خبر سو جاتا تھا۔ دوستو، دنیا کی کوئی طاقت مجھے وہ نیندیں لوٹا کر نہیں دے سکتی، نہ روپیہ، نہ شہرت، نہ عزت اور نہ میری جاہ و حشمت۔ نیند روپے سے نہیں آتی، سکھ خریدے نہیں ملتا۔ ہاں تو پھر میں نے شادی کر لی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری بیوی اٹلی کی 10 خوبصورت ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ وہ میری دولت پر مر مٹی تھی اور میں سمجھتا رہا کہ میری شخصیت پر مر مٹی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری شخصیت میں قطعی کوئی جاذبیت نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس کا احساس مجھے بہت بعد میں ہوا۔ اس زمانے میں مجھے یہ مغالطہ تھا کہ میں تشخص رکھنے والا جاذب نظر آدمی ہوں اور صنف مخالف کی محبت کے لیے نہایت موزوں، اور یہ کہ میں نے بیوی کو دولت سے نہیں بلکہ اپنے بانک پن سے متاثر کیا ہے۔ سال 6 مہینے سرشاری میں گزرے اور یہی بہترین زمانہ تھا۔ میں اپنی حسین بیوی کی محبت میں مست تھا اور سمجھتا تھا کہ میری بیوی کی بھی یہی کیفیت ہے، اور جب میں ایک بچے کا باپ بن گیا تو میری مسرتوں میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ اب میں ایک باپ تھا اور صحیح معنوں میں ذمہ دار آدمی۔ وقت گزرتا رہا، کاروبار بڑھتا رہا، لیکن کچھ عرصے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اپنی پرائیویٹ سیکرٹری سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ لڑکی میری بیوی کی طرح حسین نہیں تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب و غریب قسم کی طرحداری اور پراسرار قسم کا بانک پن تھا، جسے انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر دل ہی دل میں اسیر ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے اس کا شدید احساس تھا کہ میں اپنے بچے کی ماں سے بے وفائی کر رہا ہوں، لیکن یہ احساس میری نئی محبت کے سامنے ہمیشہ بے بس و مجبور رہا۔ بہت جلد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری بیوی کا دل بھی مجھ سے بھر گیا ہے، اور وہ ایک بینک کے مینیجر سے محبت کا دم بھرتی ہے جس کا میں ڈائریکٹر بھی ہوں۔ اس اطلاع سے جہاں اپنی بے وفائی کے جرم کا احساس جاتا رہا، وہاں بیوی کی بے وفائی پر صدمہ بھی ہوا، اور جب میں نے اس سے علیحدگی کی بات کی تو وہ خوشی سے تیار ہو گئی، جو غالباً میرے پاس نہیں تھی۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے تمام تر حسن کے باوجود اس کے بوسے میں وہ تازگی، وہ کیفیت باقی نہ رہی تھی جو میری سیکرٹری کے بوسے میں تھی۔ مگر افسوس ہے کہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مجھے بہت بری لت پڑ چکی تھی اور میں ہر سال ایک نئی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ یہ آخری ہے، کیونکہ آغاز میں ہر ایک کے ساتھ واقعی مخلص ہوتا تھا اور یقین کر لیتا تھا کہ ہاں یہ حتمی ہے، لیکن خدا جانے یہ سچائی میری مٹھی سے کس طرح سرک جاتی تھی۔ مجھے علم ہی نہ ہوتا اور نیا سفر شروع ہو جاتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ سمجھدار سے سمجھدار آدمی کی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل میں جذبات کا طوفان اٹھتا ہے اور چھوٹے موٹے بندھن جو ادنا اور معمولی ہونے کے باوجود دل سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، بے حد اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، اور انسان سماجی اور اخلاقی مقاصد سے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر میں حیران ہوتا کہ انسان کھلونا کیوں ہے اور وہ ثابت قدم کیوں نہیں رہ سکتا۔ لہو کے رشتے اگر ہیں تو یہ بندھن ٹوٹ کیوں جاتے ہیں۔ ادراک اور خود آگاہی کے باوجود ایسی بے بسی کہ ہر نئی امنگ دوسری امنگوں پر غالب آ جاتی ہے، سوجھ بوجھ اور احساس کی تمام طاقتوں کو زیر کر لیتی ہے، اور آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کہ راستی کو کس طرح پکڑا جائے اور جھوٹ کو کس طرح الگ کیا جائے۔ چنانچہ دوستو، ایک وقت آیا کہ واقعی میں سوچنے بیٹھ گیا کہ کیا انسان کو انسان سے دور رکھنے کا فرض سونپا گیا ہے؟ کتے، گدھے اور دوسرے بہت سے جانور جنسیت میں اولیت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ انسان کی بے اعتمادی اور بے اعتدالی کا مہذبانہ جنسی رویہ کہیں اس زمرے میں تو نہیں آتا؟ ہاں شاید، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے سینوں میں بہت سے بھیڑیے پال رکھے ہیں
جو وقتاً فوقتاً باہر نکلتے رہتے ہیں اور چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کتے ہوتے تو غنیمت ہوتے، کیونکہ کتا بھوکا ہونے کے باوجود اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، لیکن بھیڑیا بھوک میں سب کچھ کر گزرتا ہے۔ دراصل ہم جنسی بھیڑیے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کیسی باتیں کرتا ہوں۔ تم تینوں نوجوان ہو، نوجوانوں کو میری باتیں عجیب لگ سکتی ہیں، کیونکہ ان میں جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، اور وہ امنگوں سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن تجربوں سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ میری طرح پاجی نہیں ہوتے۔ میری طرح بننے کے لیے انہیں طویل وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک دور ہوتا ہے جب انسان نیک دل، نیک سیرت، عالی ظرف اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ میں اس دور سے گزرا ہوں جب نیکی کرنے میں لطف آتا تھا اور آدمی دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتا تھا۔ پھر ایک اور دور آتا ہے جب ہم میدان عمل میں نکلتے ہیں، زمانے کو پرکھتے ہیں اور صرف دھوکہ ہی دھوکہ پاتے ہیں، اور نامحسوس انداز میں خود بھی اس دھوکے میں ضم ہو جاتے ہیں اور احساس جرم کے بغیر زندگی کا مقصد متعین کر لیتے ہیں اور اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اور جب ہم انتہا درجے کی پختگی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک دن اچانک ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری خوش خوراکی نے ہمارے پیٹ میں کیڑے پیدا کر دیے ہیں، اور یہ کہ کام و دہن کی لذت بے معنی چیز ہے اور سونے چاندی کے برتنوں کی نمائش خام ذہنی ہے، اور نہایت قیمتی لباس محض احساس کمتری کا اظہار ہے۔ تو پھر کیا ہے، آدمی امیر رہے یا غریب، کیا فرق پڑتا ہے؟ دوستو، میری بات شاید بہت طویل ہو گئی ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی گرفت میں نہیں آتی، اس لیے طول دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں، کیا خیال ہے سویٹ لیڈی؟ میں آپ کی باتیں توجہ سے سن رہی ہوں، امتل نے جواب دیا۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ ان باتوں کی تائید کر رہے ہیں جو ہم سویٹ لیڈی کی زبان سے سن چکے ہیں۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے بولا۔ اس کا مطلب ہے میں انٹلیکچوئل کی ٹولی میں پھنس گیا ہوں۔ آپ بات جاری رکھیں، امتل بولی۔ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ وسیع اور ٹھوس ہے۔ میں آپ کی باتیں غور سے سن رہی ہوں اور میرے دل میں کھب رہی ہیں۔ تب میری خوش قسمتی ہے بے حد۔ سیاح بولا، آپ لوگ میرے مطلب کے آدمی ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کی تعداد اب خاصی بڑھ رہی ہے۔ ایک دور تھا امیر غریبوں پر حکومت کرتے تھے اور ان کا استحصال کرتے تھے، غریب ان سے نفرت کرتے تھے اور انتقام کے لیے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ یہی دو طبقے تھے جو ہمیشہ دست و گریبان رہتے تھے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے تھے۔ یہ طبقاتی جنگ کسی حد تک اب بھی جاری ہے، لیکن اب آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں کا ایک اور طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو انسانی فطرت کی کجروی سے نہ صرف شاکی ہے بلکہ اسے ناقابل اصلاح بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے۔ ہمارے طبقے نے اپنے اغراض و مفاد نہ صرف محدود کر دیے ہیں بلکہ ایک حد تک اس سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بوجھ قدرے کم ہو گیا ہے۔ امتل مطمئن بیٹھی تھی، لیکن عاطف متذبذب تھا۔ آپ تو کروڑ پتی آدمی ہیں، آپ اپنے مفاد سے کیوں کر دستبردار ہوئے ہیں؟ میں نے اپنی کہانی ختم نہیں کی، شاید اس لیے آپ کو یہ سوال کرنا پڑا۔ نوجوان دوست، میں اب کروڑ پتی نہیں رہا۔ میں نے تمام جائیداد اور نقد روپیہ رفائی کاموں میں لگا دیا ہے۔ میں نے صرف اتنا روپیہ اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ اس سے میرا اکلوتا بیٹا تعلیم مکمل کر سکے اور میں اپنی بقایا زندگی کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اس بارے میں ایک دلچسپ واقعہ سن لیجئے۔ میرا بیٹا اس وقت 8 سال کا ہے، تب وہ 5 سال کا تھا۔ وہ بہت ذہین بچہ ہے اور دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے دولت کی ریل پیل میں آنکھ کھولی، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ غربت کیا چیز ہے۔ ایک بار اس نے ایک غریب آدمی کو دیکھا جو ایک مشکل اور سخت کام میں جتا ہوا تھا۔ میرے بیٹے نے اسے ان اذیت ناک لمحوں میں دیکھا تو کہنے لگا، ابا یہ شخص سخت تکلیف میں مبتلا ہے، اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ غریب آدمی ہے، اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہی پڑے گا۔ میرے بیٹے نے حیرت سے پوچھا،
کہ ابا غریب کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ میں دیر تک اسے سمجھاتا رہا مگر اس کے پلے کچھ نہ پڑا، الٹا پوچھنے لگا کہ ہم غریب کیوں نہیں ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایک زمانے میں بھی بہت غریب تھا اور غریبوں جیسے سخت کام کیا کرتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد لڑکے نے پھر مجھ سے کہا، ابا آپ پھر کب غریب ہوں گے؟ میں نے پوچھا، کیوں بیٹا، آپ مجھے کیوں غریب بنانا چاہتے ہیں؟ تو وہ بولا، تاکہ ہم کام کریں، میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا، بہت مزہ آئے گا، پھر لوگ ہمیں بھی غریب کہیں گے نا۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل پر ایک گہری چوٹ کھا چکا تھا۔ میں نے سوچا، انسان اپنے خون میں سے خواہشات کا جز الگ نہیں کر سکتا، یہ معصوم بچہ بھی ایک خواہش رکھتا ہے، یہ ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، اس کی تقریباً ہر خواہش پوری ہوتی رہی ہے، لیکن ایک خواہش اس کے دل میں بھی ہے، غربت کی، کیونکہ وہ غریب نہیں ہے اور وہ غریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ وہی بات ہوئی نا، جیسے بادشاہوں کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں چوری کی عادت تھی، بعض شہزادیاں بھی یہ کام کرتی رہی ہیں، تو یہ سب کیا ہوا؟ یہی نا کہ انسان اپنی جبلت کے سامنے بے بس ہے۔ میں اس کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، آپ کی سب باتیں درست ہیں، لیکن آپ نے جو ساری جائیداد اور روپیہ رفائی ادارے کو دے دیا یا رفائی کاموں میں لگا دیا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نیکی پر ایمان رکھتے ہیں اور انسان کی بھلائی میں یقین رکھتے ہیں۔ انسان کی بھلائی پر یقین نہ رکھنا انتہائی شکی القلبی ہے، لیکن فرض کیجئے میں اس سلسلے میں کوئی نقطہ نظر نہ رکھتا تو بھی میں کیا کرتا؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، میں یہ روپیہ سمندر میں پھینکنے کا قائل نہیں تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، روپیہ مچھلیوں کے کام نہیں آ سکتا تھا، حکومت کے حوالے کرنا بھی پسند نہ کیا کہ اس سے بارود یا ٹینک خریدے جاتے، ریس اور جوئے کے کلب بنانے سے بھی دل بھر گیا تھا، چنانچہ یہ بہترین مصرف تھا کہ رفائی کاموں میں لگا دیتا۔ میں اسے کارنامہ نہیں سمجھتا، یہ بالکل سیدھا سادہ سا عمل تھا، روپیہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بس یہ بات میری روح نے پا لی تھی۔